یہ جو کہا جاتا ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر شدت پسندی ابھر رہی ہے. اب یونیورسٹیز نا معاشرے کا آئی لینڈ ہے. اس آئی لینڈ کے نا اندر آپ کو بہت سی شخصی آزادیاں حاصل ہیں. یہ صرف ایشو یونیورسٹی کا ہے یا سوسائٹی؟ یہ جو ایشو ہے بیسیکلی سماج کا ہر فرقے کے اپنے اپنے ایگزامینیشن بورڈز ہیں، اپنے اپنے کریکولم ہیں، فرقہ وارانہ. تو جب وہ سوچ سکتا ہو تو آپ نے اس کو پنش نہیں کرنا اسٹوڈنٹ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام مکالمہ کے ساتھ میں ہوں سلمان عابد. پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے ہمیشہ سے ڈیبیٹ جنریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ کوشش اس لیے بھی ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ پاکستان میں اعلیٰ تعلیم سے جڑے چیلنجز کیا ہیں اور وہ کون سے ایسے مسائل ہیں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں بنیادی طور پہ کہ اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے اور اپنے ریاستی نظام میں، اپنے سیاسی نظام میں، اپنے معاشرتی نظام میں، اپنے علم اور فکر کے نظام میں اگر کچھ ترقی کرنی ہے تو اس کا ایک نیریٹو جو ہے وہ تعلیمی اداروں سے اور بالخصوص جامعات سے جنریٹ ہوتا ہے. اور اسی لیے دنیا بھر میں جامعات کے اوپر بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے اور ریاستی نظام اور حکومتی نظام اس پہ بڑی سرمایہ کاری کرتا ہے. اور سرمایہ کاری کرنے سے مراد صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ صرف پیسے کی سرمایہ کاری کرتے ہیں، بلکہ اپنی ایک مضبوط پولیٹیکل کمٹمنٹ کے ساتھ ہائر ایجوکیشن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ہم بنیادی طور پر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو ہائر ایجوکیشن کے جو چیلنجز ہیں ان سے آج ریاستی نظام کیسے نمٹ رہا ہے. حالانکہ ہمارے ہاں ہائر ایجوکیشن کمیشن موجود ہے، فیڈرل لیول پہ بھی ہیں، صوبائی لیول پہ بھی ہیں، جامعات کے وائس چانسلرز بھی ہیں، اور ہر طرح کے شعبہ جات ہم نے بنائے ہیں جو اعلیٰ تعلیم پہ کام کرتے ہیں، لیکن سوالات اپنی جگہ موجود ہیں. آج میں نے دعوت دی ہے پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے سربراہ ڈاکٹر شاہد منیر صاحب کو. شاہد منیر پاکستان میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور کئی دہائیوں سے پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. بنیادی طور پر استاد ہیں اور ان کی خدمات یہ ہیں کہ ان کو اس وقت حکومت پاکستان نے ستارہ تمغہ امتیاز سے بھی نوازا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ معاملات کو آؤٹ آف دا باکس جا کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک ٹریڈیشنل ٹیچر نہیں ہے اور ایک روایتی طور پر چیزوں کا ریزولوشن تلاش کرنے کی بجائے آؤٹ آف دا باکس جا کے، اور خاص طور پہ جو دنیا کے اندر جدید تصورات ہائر ایجوکیشن کمیشن کے حوالے سے یا ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے چل رہے ہیں اس کو نہ صرف خود سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ جامعات کے اندر اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے بھی کوشش کی جاتی ہے. میں ڈاکٹر صاحب آپ کو یہاں پر آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہم گفتگو کا آغاز اگر یہاں سے کریں کہ پاکستان میں جو اعلیٰ تعلیم ہے اس کو جس طریقے سے ریاستی سطح پر اور حکومتی سطح پہ ترجیح دینی چاہیے تھی، سوال یہ ہے کہ کیا یہ ترجیح ملی ہے، اور اگر نہیں ملی تو آپ کے نزدیک اس کے کیا وجوہات ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا اور اس اہم موضوع کے اوپر گفتگو کو اور مکالمے کو جو ہے وہ فوقیت دی اور مکالمے کا آغاز کیا. پاکستان کی تاریخ میں مختلف ادوار اور فیزز رہے ہیں. جب کبھی ہمیں خوشحالی کا سامنا رہا تو ہم نے اس میں جو ایلوکیشن ہے فار ہائر ایجوکیشن کے لیے اگر آپ اپنے بجٹس اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہم نے کچھ پرائرٹیز کو زیادہ فنڈس ہم نے اس کو ایلوکیٹ کیے. اور جب ہمیں ہماری معیشت جو ہے وہ کمزور ہوئی اور ہمیں تنگی کا سامنا کرنا پڑا تو اسی طرح فنڈنگ جو ہے وہ اسکویز ہوتی چلی گئی. تو لیکن بحیثیت مجموعی ہم نے اس کو وہ ترجیح نہیں دی جو دی جانی چاہیے. ہمیشہ سے ہی ماہرین تعلیم کا، دنیا بھر کے ماہرین تعلیم کا اور پاکستان کے ماہرین تعلیم کا یہ موقف رہا ہے کہ ہائر ایجوکیشن کے لیے اپنی جی ڈی پی کا جو 4% جو ہے وہ مختص کرنا چاہیے، کم سے کم. لیکن ہم وہ مختص نہیں کر پائے، 0.1% ہم مختص کر پائے ہیں. اور دوسرے ممالک جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ، مثلاً انگلینڈ نے کوئی 7% جو ہے وہ تعلیم کے لیے اور 4% اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ نے مختص کر رکھا ہے. اسی طرح ہندوستان اور بنگلہ دیش نے بھی ہم سے کہیں زیادہ اپنی جی ڈی پی کا مختص کر رکھا ہے. جب میں جی ڈی پی کی بات کرتا ہوں تو ان ممالک کی جو جی ڈی پی ہے وہ ہماری جی ڈی پی سے بہت بڑی ہے. ہماری جی ڈی پی ان ٹرمز آف والیوم ان سے بہت چھوٹی ہے اور پھر اس کا بھی 0.1% ہم خرچتے ہیں جو کہ قومی سطح کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کم ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے تو ہمیں اپنے ہیومن انٹلیکچوئل کیپٹل کو بڑھانا ہوگا. یعنی پرانے زمانے میں قوموں کی حیثیت کا تعین ان کے فائنینشیل انڈیکیٹرز کی بنیاد پہ کیا جاتا تھا کہ وہاں ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ کتنی ہے، وہاں کی پر کیپٹا انکم کتنی ہے اور دوسری چیزیں کتنی ہیں. لیکن آج کے زمانے میں سوشل انڈیکیٹرز کو ان کے ساتھ کلب کر دیا گیا ہے. تو
تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہاں ڈاکٹرز کتنے ہیں, انجینئرس کتنے ہیں, آئی ٹی کے ایکسپرٹس کتنے ہیں. وہ یہ جان لیا گیا ہے کہ کسی قوم کو آگے بڑھانے کے لیے اس کے جو نوجوان ہیں وہ جتنے تعلیم یافتہ, جتنے اسکلفل, جتنے امپلائیبل, جتنے ہی انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ کے ہوں گے, اتنا ہی وہ قوم آگے جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک جو بھی آپ نے بات کی, دنیا میں واقعی ایک انڈیکیٹر ہے کہ اب ترقی کا جو معیار ہے وہ انفراسٹرکچر سے زیادہ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ. اچھا, یہ جو اب پاکستان میں جامعات میں پڑھنے والے طالب علم ہیں, لڑکے اور لڑکیاں, کیا آپ کو لگتا ہے یہ جو آج کی ہماری ریاستی نیڈ ہے, یا اس کو ہم یہ کہیں کہ مارکیٹ کی ضرورت ہے, اس کے تقاضوں کو یہ پورا کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو اس میں جامعات کس حد تک کامیاب ہوئی ہیں, اور اگر نہیں کر رہے تو کیا چیلنجز ہیں جس کی وجہ سے مارکیٹ کے درمیان اور جامعات سے نکلنے والے طالب علموں کے درمیان ہمیں ایک بڑا گیپ نظر آتا ہے؟ سلمان صاحب, یہ ایک ایسا چیلنج ہے جس کو آپ نے اٹھایا ہے, میں آپ کی بڑی داد دوں گا, بڑی ذہانت کے اوپر اپنی. یہ سمپل کویشچن نہیں ہے. ٹھیک بات. اور اس کی ریزن یہ ہے کیوں سمپل نہیں ہے کہ جو علم ہے, علم کے اندر جو تبدیلی آئی ہے, دو باتیں. ایک تو جو علم کا جو والیوم ہے وہ انسانی تاریخ میں حضرت آدم سے لے کے اب تک جتنا علم تھا وہ ایکسپونینشلی ڈبل ٹرپل مینی فولڈ ہو گیا ایک دم سے. ایک تو یہ مسئلہ بنا. دوسرا مسئلہ یہ بنا کہ جو علم کی نوعیت ہے اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے آ کے پوری, صرف پاکستان کے لیے نہیں, پوری دنیا کے لیے ایک ایسا چیلنج بنا دیا ہے کہ اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ایکسپرٹس, اس کی فیکلٹی, اس کا شدید بحران ہے. اور ترقی پذیر ملکوں میں, ہمارے جیسے ملک میں تو اس کا بہت ہی زیادہ شدید بحران ہے. ہمارے پاس کمپیوٹر سائنس اور آئی ٹی کے اساتذہ تو تھے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اساتذہ تو ہمارے پاس تھے ہی نہیں. بالکل. تو جب تک اس کی آپ ایک پوری ایک فیکلٹی ڈیولپ نہیں کرتے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں پی ایچ ڈی اساتذہ, اس کی ان کے تصورات, تو آپ آگے پڑھا نہیں سکتے, ٹرین نہیں کر سکتے. پھر اگلی بات یہ ہے کہ ورلڈ اکنامک فورم فیوچر کی دنیا کی جو تصویر کشی کر رہا ہے, اس کی میں نے 3 رپورٹس پڑھی ہیں. اس کے جو سینیریوز ہیں انہوں نے پریڈکٹ کر دیا ہے کہ 2050 کی دنیا کیسی ہوگی, 2040 کی دنیا کیسی ہوگی. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری کی ساری دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا ہوگی, یہ آگمنٹڈ ریالٹیز کی دنیا ہوگی, یہ روبوٹکس کی دنیا ہوگی. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یورپ کی آدھی جو انڈسٹریل ورک فورس ہے وہ روبوٹس نے ریپلیس کر دی ہے. اور انہوں نے پریڈکٹ کر دیا ہے کس ملک میں کتنی جابز جو ہیں وہ آٹومیٹیبل ہیں, کریٹ ہوں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ انسکلڈ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, ان کی جابز ختم ہو جائیں گی. تو ایک تو اسکلڈ جاب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی 17 بلین جابز نکل رہی ہیں دنیا میں. 17 آج بھی نکل رہی ہیں, یہ 2050 تک. جی. اچھا, وہ جو جاب آ رہی ہیں وہ کوئی الیکٹریکل انجینئرنگ, میکینیکل انجینئرنگ یا سوشل سائنس, یا وہ پرٹیکولر وہ ایریاز جس کے اوپر ہماری یونیورسٹیز فوکس کر رہی تھیں اور ہیومن ریسورس تیار کر رہی تھیں, اس کی نہیں ہے. ٹھیک بات ہے. وہ ان ایریاز کی شعبہ جات کی ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہیں, روبوٹکس کی ہیں, ڈیٹا سائنسز کی ہیں, اینیمیشنس کی ہیں, گیمنگس کی ہیں, سائبر سیکورٹی کی ہیں, یہ وہ ایریاز ہیں. تو یہ جو علم ہے اور یہ جو ٹیکنالوجی ہے, اس کے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے, آگمنٹڈ ریالٹیز, ورچوئل ریالٹی, یہ اتنی ریپڈ ہے کہ ہر 6 مہینے کے بعد آپ کو نئے سے نئے ورژن, نئے سے نیا سکل ہے. اب ان شعبہ جات میں اسکلفل اور امپلائیبل یوتھ پیدا کرنے کا جو چیلنج ہے یہ اتنا ہیوج ہے کہ اس کے لیے پہلے تو آپ کو اپنی فیکلٹی ڈیولپ کرنی ہے, اور پھر اس فیکلٹی کو اپڈیٹڈ رہنا ہے دنیا کے اندر آنے والی تبدیلیوں کے ساتھ, اور پھر اس کو کرنا ہے. تو اچھا, یہ صرف جو لیبر مارکیٹ ہے یا جاب مارکیٹ وہ نہیں بدلی, انڈسٹری بدل گئی ہے. اچھا, جب انڈسٹری اور بزنس بدل گیا ہے تو اس کی ڈیمانڈز بدل گئی ہیں. اس کے لیے ہم نے پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے آج سے 2 سال پہلے جب میں آیا تھا تو ہم نے اسی وقت بھانپ لیا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے. اس کے اوپر ہم نے مری میں آل پنجاب کی یونیورسٹیز کے وی سیز کی ایک کانفرنس رکھی 3 روزہ. اس کا نام تھا ہیکاتھون پلاننگ فار فیوچر. اچھا. اور 3 دن گورنر جو بلیغ الرحمان ہمارے ساتھ رہے وہاں. اس کانفرنس میں ہم نے یہ سینسٹائز کیا وائس چانسلر کو کہ دنیا میں یہ ہونے جا رہا ہے. اب آپ نے اپنے ہر کریکولا کو آئی ٹی امبیڈڈ کریکولم میں بدلنا ہے. پہلی بات, بالکل صحیح, چاہے وہ اسلامیات کا ہے, پنجابی کا ہے, اس کو ایک تو آئی ٹی لٹریسی کو آپ نے بڑھانا ہے. دوسری بات ہم نے وہاں یہ کی
کہ اب آپ نے سینٹر آف ایکسیلنسز بنانے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں, روبوٹکس میں, ڈیٹا ان ایریاز کے اندر. تو ہم نے اپنے وی سیز کو سینسٹائز کیا اس کے اوپر باقاعدہ 3 دن. تو اور ہم نے یہ کوشش کی, اگلی بات ہم نے ان کے ساتھ یہ کی کہ آپ نے اپنے بورڈ آف اسٹڈیز میں جو لوگ ہیں چیمبر آف کامرس سے, جو بزنس پروفیشنلز ہیں, جو انڈسٹریل ایگزیکٹوز ہیں, ان کو اپنے بورڈ آف اسٹڈیز میں شامل کریں. جب آپ کریکولم ڈیزائن کر رہے ہوں تو وہ آپ کو بتائیں کہ مارکیٹ کی نیڈ کیا ہے, اس کے مطابق آپ اپنے کریکولم کے اندر تبدیلیاں لائیں. تو میں یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ میجورٹی آف دی ہماری جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں انہوں نے اپنے بورڈ آف اسٹڈیز میں ان لوگوں کو شامل کیا ہے, ایکسپرٹس کو شامل کیا. اور ایکسپرٹس کو شامل کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ان کا انڈسٹری کے ساتھ ایک لائزن جو ہے. یہ سوال جو انڈسٹری کا اور اکیڈیمک انسٹیٹیوشن کے درمیان گیپ کا آتا ہے, عمومی طور پہ ڈاکٹر صاحب رواج یا عمومی مزاج یہ ہے انڈسٹری جامعات کو اور جامعات انڈسٹری کو کرٹیسائز کرتے ہیں ایک دوسرے کو. اب اس کے اندر کوئی تبدیلی کی کوئی ہمیں پاسبلٹیز نظر آ رہی ہے؟ ہم نے جتنی بھی وی سیز کانفرنس کی اس میں ہم نے ایک سیشن یا ایک سے زیادہ سیشن ہمیشہ یہ رکھے جس میں ہم نے انڈسٹری کے لوگوں کو بلایا, انڈسٹریلسٹ کو, بزنس پروفیشنلز کو بلا کے بٹھایا اور ان کے ڈائلاگس کرائے. اچھا, اب سچویشن یہ ہے کہ جو پاکستانی انڈسٹری ہے, ایک تو اس کا جو سائز ہے وہ اتنا بڑا نہیں جیسے انڈیا کی انڈسٹری کا سائز ہے یا جرمنی کی انڈسٹری کا یا چائنا کی. ہماری انڈسٹریز ان کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہیں, اس لیے ان انڈسٹری کے اندر R&D مینیجرز نہیں ہیں, R&D کا بجٹ نہیں ہے, R&D کا شعبہ نہیں ہے. یہ سیٹ ہیں اور یہ سیٹ باہر سے پوری فیکٹری منگواتے ہیں, انسٹال کرتے ہیں. اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اسی کمپنی کو لکھتے ہیں, اس کے ایکسپرٹس آتے ہیں, وہ ان کی پرابلم کو حل کرتے ہیں. جبکہ جو باہر کی انڈسٹری ہے وہ اپنی انڈیجنس ریسرچ کرتی ہے اور انڈیجنس ریسرچ کے اوپر وہ اپنی انڈسٹری کو کھڑا کرتی ہے اور آگے چلاتے ہیں. لیکن ہم نے ان سب کو, اور ان کا ٹرسٹ جو تھا پاکستانی پروفیسرز کے اوپر بھی نہیں تھا, وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے پاس ہزاروں PhD اساتذہ ہیں جو دنیا کی بہترین جامعات سے PhDs کر کے آئے ہیں, ریسرچ کر کے آئے ہیں, وہ اس قابل ہیں کہ وہ ان کے سولوشنز کو حل کر سکتے ہیں. تو اس کو اس کا ایک طریقہ اس گیپ کو برج کرنے کا یہ ہے کہ ہم نے ان کو بورڈ آف اسٹڈیز میں شامل کرا. دوسرا ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے انہیں یہ لکھا ہے اپنی یونیورسٹیز کو, یہ تھیسس فیئر منعقد کرائیں اور چیمبرز کو انوائٹ کریں. چیمبرز آ کے ایم فل اور PhD اسٹوڈنٹس کے ٹاپکس دیں اور یونیورسٹیز جو ہیں وہ اپلائیڈ ریسرچ کی طرف جائیں. ہم نے ایک پیراڈائم شفٹ کرنے کی کوشش کی ہے فرام تھیوریٹیکل ریسرچ ٹو اپلائیڈ ریسرچ. ہم نے یہ سوچ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اب آپ پیٹنٹس پروڈیوس کریں, اپنی یونیورسٹیز میں آپ پیٹنٹس بنائیں, آپ پروڈکٹس ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جائیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 2 سال میں مسلسل ہم نے آل پنجاب یونیورسٹیز انوویشن ایکسپوز منعقد کی, جس میں ہماری یونیورسٹیز کے اندر ہونے والے, ہم نے پچھلے سال 450 پروجیکٹس کو اور پروڈکٹس کو ڈسپلے کیا اور تمام چیمبرز کو پنجاب کو وہاں انوائٹ کیا. ہم نے وہاں یونیورسٹیز کے ساتھ ان کے جوائنٹ وینچرز کھڑے کیے ہیں, اسٹوڈنٹس کے ساتھ, انوینٹرز کے ساتھ, انوویٹرز کے ساتھ. تو یہ ساری ایفرٹس یہ ہیں کہ تاکہ یونیورسٹی انڈسٹری لنکیج کو ختم کریں. ابھی آپ نے ایک بات کی تھی ڈیجیٹلائزیشن کی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی. میں آپ سے اس پہ پوچھنا چاہتا ہوں ایز چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن یا باقی صوبوں کے جو چیئرمین ہیں, یہ جو ہماری ایجوکیشن کے اندر ڈیجیٹلائزیشن کا ایشو ہے اور وہ صرف اسٹوڈنٹس تک محدود نہیں ہے بلکہ ٹیچرس تک بھی محدود ہے, اس میں کتنی کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور کیا اس ڈیولپمنٹ سے آپ مطمئن ہیں کہ اگلے چند سالوں میں ہم اس کا کوئی اچھا رزلٹ حاصل کر سکیں؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں اس کے, 2-3 اس کی ڈائمینشنز ہیں. ایک یہ کہ ہم اپنی گورننس کے اندر ڈیجیٹلائزیشن کر کے بہتری لائیں, ہم پیپر لیس آرگنائزیشن کی طرف شفٹ ہوں. تو یہ گورنمنٹ کی آرگنائزیشنس کا بھی ان جرنل ایک ایشو ہے اور یونیورسٹیز کی ایڈمنسٹریشن کا بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. جتنا ہم اس کو کر لیں گے اتنی ٹرانسپیرنسی آ جائے گی, اتنی ہی ہم لین ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بہترین پرفارمنس اور ڈلیوری دے پائیں گے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم سیمولیشنس اور ماڈلنگ کے سافٹ ویئرس کے اوپر ٹریننگ دیں. ٹھیک ہے, مثلا آج آپ نے ایک پائلٹ کو ٹریننگ دینی تو ضروری نہیں کہ اس کو آپ جہاز پکڑا دیں گے کہ آپ اڑائیں اور ایکسیڈنٹ کریں. اس کو پہلے آپ سیمولیٹر کے اوپر بٹھائیں گے اور اس طرح وہیں سے اس پروسیس کو سٹارٹ کریں گے. اور اسی طرح جتنی بھی اپلائیڈ نیچر کے ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے اندر اب سیمولیٹرس ہیں, ماڈل ہیں, ان کے لیے بہت ہیوج انویسٹمنٹس چاہیے. ان کے لائسنسڈ ہیں, ان کی اینول فیسز ہیں. تو کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں جن کے پاس کچھ اچھے سافٹ ویئرس ہیں جو یہ کر رہی ہیں, لیکن ہر یونیورسٹی کے پاس نہ تو اتنے اچھے سافٹ ویئرس ہیں نہ ان کے پاس اتنے ریسورسز. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور ایشو جو آج کل ریاست یونیورسٹیز کے بارے میں زیادہ بات کرتی ہے
وہ ہے نوجوانوں میں شدت پسندی کے رجحانات اور ایکسٹریمسٹ ایٹیٹیوڈ. اور یہ جو ہماری یونیورسٹیز ہیں اس میں ڈائیورسٹی بھی بہت ہے, بلوچ بھی ہے, سرائکی بھی ہے, پنجابی بھی ہے, سندھی بھی ہے, فاٹا کے لوگ بھی آ رہے ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر شدت پسندی ابھر رہی ہے, ایک تو اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں. پہلی بات, ابھی آپ نے خود پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایک انیشیٹو لیا ہے اور میں نے دیکھ رہا تھا کہ آپ مختلف یونیورسٹیز کے اساتذہ اور کالجز کے اساتذہ کے ساتھ مل کر ان ایشوز کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. تو کیا یہ صرف ایشو یونیورسٹی کا ہے یا سوسائٹی کا ہے؟ بیسیکلی میں یہی اسی طرف آ رہا تھا. یہ جو ایشو ہے بیسیکلی سماج کا ایشو ہے نا. آپ دیکھیں ایک ایسی سوسائٹی جہاں پولرائزیشن ہے, مذہبی پولرائزیشن ہے, سیاسی پولرائزیشن, ہر فرقے کے اپنے اپنے ایگزامینیشن بورڈز ہیں, اپنے اپنے کریکولم ہیں, فرقہ وارانہ اسکالرز ہیں, وہ پروڈیوس ہو رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں اور سماج میں جا رہے ہیں. ایک تو اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے, ریاست کو بھی اور ہم سب کو اس کو انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے یونیورسٹیز کے ساتھ, تاکہ وہ سماج کا حصہ بن سکیں اور انتہا پسندی کا خاتمہ ہو سکے اور ماڈرنائز ہو سکے. اس میں کچھ ایفرٹس اور کچھ پروجیکٹس مجھے معلوم ہے کہ کیے جا رہے ہیں, اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوسری جو چیز ہے, یہ وہی بچے جب ایف ایس سی یا ایف اے لیول کے انٹرمیڈیٹ کر کے یونیورسٹیز میں آتے ہیں تو وہ میچورڈ ایج کے بچے ہمارے پاس آتے ہیں. اب یونیورسٹیز نا معاشرے کا آئی لینڈ ہے. اس آئی لینڈ کے نا اندر آپ کو بہت سی شخصی آزادیاں حاصل ہیں. ان شخصی آزادیوں میں آپ کو جو ہے نا فریڈم آف سپیچ ہے, فریڈم آف ایکسپریشن ہے, ڈبیٹ ہے, ڈسکشن ہے, ڈسکورس ہے. وہ کلاس روم میں بھی ہے, وہ کوریڈور میں بھی ہے, وہ کیفیٹیریا میں بھی ہے, وہ ہر جگہ ہے. تو 4 سال وہ بچہ ہمارے پاس وہاں رہتا ہے. یہ یونیورسٹی لیڈرشپ کا یہ کام ہے کہ وہ ایک ایسا انوائرمنٹ پیدا کرے وہاں پہ تاکہ وہ ایک اسکول اور کالج اور یونیورسٹی میں فرق یہ ہے کہ آپ اس کو ایک لبرٹی دیتے, وہ کچھ بھی سوچ سکتا ہے. تو جب وہ سوچ سکتا ہو تو آپ نے اس کو پنش نہیں کرنا اسٹوڈنٹ کو, وہاں اس کی پرسنالٹی ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک بات. وہاں آپ نے اس کے نظریات کو چیلنج کرنا ہے, اس کے اوپر آپ نے ڈبیٹ کھڑی کرنی ہے, اس کے اوپر آپ نے سیمینار کرنا ہے. تو اس کو جو بیسٹ چیز ہے جس کو ایڈریس کرنے کی وہ اسٹوڈنٹ سوسائٹیز ہیں. یعنی آپ کے پاس ڈرامیٹک سوسائٹی ہو, آپ کے پاس ڈبیٹنگ سوسائٹی ہو, آپ کے پاس جو ہے وہ مباحثے ہوں, آپ کے پاس مکالمے ہوں, اس میں اسٹوڈنٹس آ رہے ہوں, اسٹوڈنٹ وائس جو ہے وہ یونیورسٹی کی ڈیسیژن میکنگ میں شامل کی جا رہی ہو, تو ہر روز یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہو, ان کی پرسنالٹی ٹرانسفارم ہو رہی ہو. تو اگر ہم یہ کریں گے تو ہم بیلنس. یہ اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کے ماڈل کو کتنی ایکسیپٹنس ملی ہے یونیورسٹی میں؟ بہت زیادہ. جن یونیورسٹیز نے اس کو پریکٹس کیا ہے وہاں بہت ہی اچھا رزلٹ. میں یونیورسٹی آف جھانگ میں تھا, میں نے کو 12 جو سوسائٹیز تھیں ان کو ایکٹیو کیے رکھا, اور ہر روز کوئی نہ کوئی فنکشن چل رہا ہوتا تھا ان سوسائٹیز کے پلیٹ فارم سے. اب دیکھیں اس میں آپ اسٹوڈنٹس کو انگیج کرتے ہیں سوشل ورک میں بھی, وہ جو ہے بلڈ کیمپ بھی ارینج کر رہے ہوتے ہیں, وہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے بھی جا رہے ہوتے ہیں, وہ معاشرے کی خدمت کے لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایک بہتر انسان بن رہے ہوتے ہیں. آپ مشاعرہ بھی کرا رہے ہوتے ہیں, ان میں حصے لطیف بھی پیدا کر رہے ہوتے ہیں, آپ ان میں تقریری مقابلہ جات بھی کرا رہے ہوتے ہیں, آپ ان میں سپورٹس بھی کرا رہے ہوتے ہیں. تو آپ ایک بیلنس پرسنالٹیز جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے صرف اچھے پروفیشنلز اور پڑھے لکھے افراد معاشرے کو نہیں دینا ہے, اچھے افراد آپ نے اچھے انسان بھی دینے, آپ نے متوازن شخصیت پیدا کر کے دینی ہے. تو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی سماج کو آپ نے امپروو کرنا ہے, اور وہ امپروو کرنے کے لیے بیلنس پرسنالٹیز چاہیے, اور اس کے لیے اسٹوڈنٹس کو ساتھ انگیج کرنا پڑے گا, اساتذہ کو اسٹوڈنٹس کے لیول پہ نیچے جا کے کام کرنا پڑے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بڑا کرٹیسزم یونیورسٹیز کے اوپر یہ ہوتا ہے, خاص طور پہ ہم 80-90 کی دہائی میں بھی چلے, ہماری یونیورسٹیز میں فکری آزادیاں نہیں ہیں, اور اساتذہ جو کہنا چاہتے ہیں اس کی اجازت نہیں ملتی, جو تحقیق کرنا چاہتے ہیں اس کی اجازت نہیں ملتی. لیکن اب کافی ماحول تھوڑا سا بدلا ہے, لیکن یہ فکری آزادیاں آج بھی چیلنج ہے جامعات کی سطح پہ. دیکھیں یہ نا, اس کو سمجھیں آپ, ہمارا جو یہ اعلیٰ تعلیم کا سفر ہے نا, یہ 2005 سے تقریباً سٹارٹ ہوتا ہے جب ایچ ای سی بنتا ہے. تو اس سے پہلے کے جو ہمارے ادارے ہیں وہ ایک بگر, ہماری جو یونیورسٹیز تھے ان کو آپ بگر کالجز کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ صرف ٹیچنگ انسٹیٹیوشن تھے. تو یونیورسٹی کا بنیادی کام ہے ریسرچ کرنا, نئے علم کی تخلیق کرنا. 2005 کے بعد اس کو ایک اچھی میسو فنڈنگ ملی, اس کے اندر بہت سے لوگ باہر گئے, پی ایچ ڈیز لے کے آئے, یونیورسٹیز نے ری شیپ اور ٹرانسفارم ہونا شروع کیا. تو ہمارا جو سفر ہے وہ بہت مختصر ہے, بہت چھوٹا ہے کمپیئر ٹو دی ادر یونیورسٹیز آف دی ورلڈ, جہاں یونیورسٹیوں کا سفر 900 سال, 800 سال, 200 سال, 400 سال ہے. تو ہماری پنجاب یونیورسٹی کے علاوہ باقی یونیورسٹیز ہیں وہ ینگ یونیورسٹیز ہیں. تو اس لیے یہاں یہ مسائل ہیں
لوگوں کو یہ سمجھنے میں دشواری کا سامنا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹی, کالج اور اسکول شاید ایک ہی چیز ہوتی ہے. ان کی بھی انٹائرلی ڈفرینٹ اینٹیز ہیں, اور اس لیے یونیورسٹی لفظ یونیورس سے ہے, جس میں کائنات کے تمام علوم پڑھائے جاتے ہیں. سوچوں کی آزادی ہے, فکری آزادیاں ہیں, جو مرضی آپ کہہ لیں, اس کے اوپر ڈبیٹ یا ڈسکشن ہے. 4 سال کے بعد جب آپ باہر نکل رہے ہوں تو آپ ٹرانسفارم ہو چکے ہوں, آپ کی پرسنالٹی کے اندر گرے ایریاز نہ ہوں. یہ چیلنج ابھی بھی ہمیں ابھی بھی موجود ہے, اور اس کے لیے ہمیں مسلسل جدوجہد کرنی ہوگی, اور اس میں ابھی ہمیں وقت لگے گا. ڈاکٹر صاحب, آپ کا تو ایک انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ہے. اسٹیٹس کے جو ایشوز ہوتے ہیں یا اسٹیٹس کو جو چیلنجز آتے ہیں, عمومی طور پہ وہ اس کا ریزولوشن تلاش کرتی ہیں یونیورسٹیز سے, تاکہ ایک نیا وزڈم, نئی تحقیق, نیا علم آئے. ہمارے یہاں اسٹیٹس کے کانٹیکس میں اور یونیورسٹیز کے درمیان یہ جو نیریٹو کی ڈیبیٹ جو بار بار, اب یہ نیریٹو تو کوئی ایک خاص ادارہ تو اسٹیبلش نہیں کر سکتا, یہ بیسیکلی یونیورسٹیوں سے جنریٹ ہوتا ہے. تو اس میں کس حد تک ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے کہ وہ یونیورسٹیز کے لوگوں کو اور یہاں کا وزڈم جو یہاں کی تحقیق ہے اس کو انگیج نہیں کر سکی نیشنل ریزولوشنز کے اندر؟ دیکھیں, یہ آپ نے درست فرمایا کہ جو انٹیلیجنشیا ہے وہ کنسنٹریٹڈ ہے یونیورسٹیز میں نا. اچھا, اب یہ جو اس کا جو اسٹیٹ ہے نا, اس کا جو پولیٹیکل آپ کی ایلیٹ ہے, وہ پولیٹیکل ایلیٹ اگر اس کو بنیاد بنائے کہ وہ رجوع کرے یونیورسٹیز کی طرف اور یونیورسٹی سے اس کو ایوالو کرنے کی کوشش کرے, تو یہ اس کی سپیڈ ریپڈ ہو سکتی ہے. اب مثال کے طور پہ مثلا میں پنجاب یونیورسٹی میں تھا, تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں جو چیمبر کی اسٹینڈنگ کمیٹیز تھیں آن انرجی اینڈ انجینئرنگ میں ان کا ممبر تھا. پھر میں پنجاب پاور ڈیولپمنٹ بورڈ کا ممبر تھا, اور جتنے بھی پاور پلانٹس پنجاب میں تھرمل تھے میں ان کی ٹیکنیکل آڈیٹنگ کرتا تھا. ساہیوال کول فائر پروجیکٹ میں بھی میں شامل تھا, اس کی ایگزیکیوشن کمیٹی میں بھی شامل تھا. تو وہ جو سنوڈن کمپنی پنجاب گورنمنٹ نے ہائر کی تھی پنجاب میں کوئلے کی کوالٹی کو چیک کرنے اور دریافت, اس کے ساتھ بھی میں انگیج تھا. تو ہم گورنمنٹ کو وہ رہنمائی فراہم کر رہے تھے کہ کون سی ٹیکنالوجی ہے وہ ساہیوال پاور پلانٹ پہ آنی چاہیے, کس قسم کے کوئلے کو آنا چاہیے ہماری, تو یہ ہم کر رہے تھے. اور ہمارے جیسے کئی پروفیسرز ہیں. پھر میں نے پرائیویٹ جو انڈسٹریز ہیں 70 سے زائد, ان کو میں فری کنسلٹنسی سروسز ہم نے فراہم کی, ٹیسٹنگ سروسز ہم نے فراہم کی. تو یہ ہم کر رہے تھے. تو اسی طرح بہت سے اور پروفیسرز ہیں, وہ چاہے ٹیکسٹائل سے ہوں, وہ ٹرانسپورٹ سے ہوں, وہ کر رہے ہیں. لیکن یہ ریشو بہت کم ہے. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یونیورسٹیز کے ایکٹ کے اندر ایک تبدیلی لائی جائے. اچھا, میں نے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے جو اس, اور بھی بہت سی میں نے کمیٹیز کی جنہوں نے ایکٹس کے اندر کچھ تبدیلیاں ریکمینڈ کی ہیں, لیکن ایک اور کمیٹی میں نے کانسٹیٹیوٹ کی. وہ یہ ہے کہ ہر یونیورسٹی جو ہے نا, ہم نے اس کو باندھ دیا ہے کہ اس کا جو اسکوپ ہے نا وہ صرف ایکڈیمک ہے, یعنی اس کا جو اسکوپ ہے وہ تھیوریٹیکلز ہے. میں نے ہم یہ پرپوز کرنے جا رہے ہیں کہ ان کو کوئی جو ہے نا بزنس کمپنی وہ بنانے کی اجازت دی جائے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ سسٹینیبل ہوں گی فائنینشلی. تو وہ جب کمپنیز بنائیں گی تو وہ گورنمنٹ ہر سال کو تقریباً 32 ارب روپے کے اشتہارات میں کنسلٹنسی سروسز مانگتی ہے. تو اس میں یونیورسٹیز تو پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرتی, وہ بڈ ہی نہیں کر سکتی, کمپٹیشن میں آ ہی نہیں سکتی. تو وہ اسٹیٹ کو آپ نے اس کا راستہ نکالنے کی کوشش, میں نے ایک لیگل فریم ورک دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ اس میں آئیں اور پارٹیسپیٹ کریں, اور اگر وہ بڈ ون کرتی ہیں تو وہ یہ انٹیلیجنسیا کے جو ہب ہیں, ایک یونیورسٹی میں ہمارے پاس 600 1200 جو ہیں وہ پی ایچ ڈیز بیٹھے ہیں. تو وہ ایک بہت زبردست قسم کی یہ سپورٹ فراہم کر سکتے ہیں, آپ کے سوال کا جواب دے سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں ایک لیگل چینل کھولنے کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آخر میں اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے, یہ ڈبیٹ بھی بہت ہو رہی ہے کہ ہمارے یہاں اسٹیٹس میں ایجوکیشن کے اوپر جو بجٹ ہے, جیسے آپ نے کہا جی ڈی پی کا کم ہے, اب مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجٹنگ میں کٹوتی بہت ہو رہی ہے. ایسے لگتا ہے جیسے حکومت کی ترجیحات کہیں اور ہیں, ہائر ایجوکیشن شاید اس طرح کا ایشو نہیں ہے. اور اب یونیورسٹیز کی جو فائنینشیل حالت ہے وہ بھی ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں. اس پہ کوئی انیشیٹو یونیورسٹیز کے اندر سے یہ ڈبیٹ جنریٹ ہو رہی ہے کہ اگر یونیورسٹیز کو چلانا ہے, اور خاص طور پہ پبلک سیکٹر یونیورسٹی جس کے اوپر ایکسیس جو ہے سب سے زیادہ غریب اور مڈل کلاس لوگوں کی ہے, اس کو کیسے بڑھایا جائے؟ اچھا دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ جیسے میں آپ سے ڈبیٹ کر رہا ہوں, ہم اس کو ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں کہ آپ جی ڈی پی کا 4% کریں. پھر ہم پنجاب کا جو ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ انگیج رہتے ہیں, وہ بھی ہمارے اس کو آگے گورنمنٹ کے آگے پلیڈ کرتے ہیں, اور ہم پوری کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ فنڈنگ جو ہے نا وہ مل سکے. اکیڈیمیا میں کانفرنسز میں بھی اس کے اوپر بات ہوتی ہے, تحریروں میں بھی ہوتی ہے, تقریروں میں بھی ہوتی ہے, ہم کر رہے ہوتے ہیں. اس دفعہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ہم دیکھیں جتنی اصل میں ایکسیسیبلٹی ہمارا ایک ایشو ہے.
اعلیٰ تعلیم تک رسائی ہم صرف 13% یوتھ کو دے پا رہے ہیں، جو کہ گلوبلی ایوریج جو ہے 38% ہے. انڈیا کے اربن ایریا میں 44% اور رورل میں 24% ہے. ہم نے جو ہمارا ویژن 2025 تھا اس میں لکھا تھا کہ ہم 2025 تک 30% یوتھ کو یہ چانس دیں گے، ایکسیس دیں گے، لیکن ہم نہیں دے سکے. ہم 13% کے اوپر پھنسے ہوئے ہیں. ایکسیسیبلٹی کو انہینس کرنا، اگرچہ ہم نے بہت ساری یونیورسٹیز بنا لی ہیں اور وہ یونیورسٹی اب ہم نے ایکویٹیبل بیسس کے اوپر مختلف شہروں کے اندر، چھوٹے شہروں کے اوپر بھی بنائی ہیں، لیکن ان کی جو آپ کو پتہ ہے کہ نئی یونیورسٹیز ہیں ان کی جو فنڈنگ کا سورس ہے وہ ایک ہی ہے، یا تو اسٹوڈنٹ ریونیوز ہیں، فی ریونیوز ہیں، یا گورنمنٹ کی گرانٹ ہے. اب فی ریونیوز جو پبلک سیکٹر ہے، پبلک گورنمنٹ، ہر گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ وہ سستی ترین تعلیم دے، تو وہ یونیورسٹیز جو اپنی بریک ایون پہ نہیں آ پاتی یا آ بھی جائیں تو اپنے 100% ریسورسز میٹ نہیں کر پاتی، تو پھر گورنمنٹ کو گرانٹس فراہم کرنے پڑتی. اس سال جو پنجاب گورنمنٹ ہے تقریباً 8 ارب روپے وہ ریکرنگ گرانٹس میں یونیورسٹیز کو دے رہی ہے. اس کے علاوہ ہم نے پہلی دفعہ پنجاب ایچ ای سی نے گورنمنٹ کو ریکمینڈ کیا تھا کہ آپ نئی یونیورسٹیز جو ہیں وہ نئے سرے سے نہ شروع کریں، جو ایسے سب کیمپسز جو کہ 10 سال سے چل رہے ہیں پہلے ان کو، اور ان کے ہاں 4 فیکلٹیز ہیں، وہاں پوری ایڈمنسٹریشن کی سپورٹ حاصل ہے، ان کو 2 ارب روپیہ دیں اور ان کو آپ یونیورسٹیز اپ گریڈ کر سکتے ہیں. تو 4 یونیورسٹیز کو ہماری جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے کمال مہربانی کرتے ہوئے اپروول دی ہے اس سال کہ وہ 4 سب کیمپسز کو یونیورسٹیز میں کر دیں، اور ان کے لیے بھی 8 ارب روپے آپ دیے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی میسو اسکیم جو انہوں نے بھی اعلان کی ہے، وہ 25,000 اسٹوڈنٹس کو، پنجاب کے اسٹوڈنٹس کو وہ فل جو فی ہے اسکالرشپ دے رہے ہیں. وہ تقریباً 1 سال کا 5.2 ارب روپے کا وہ خرچہ. تو یہ آپ دیکھیں کہ 22 ارب روپے تو یہ آ گئے ہیں. اس کے علاوہ لیپ ٹاپ کی ایک اسکیم ہے جو کہ کوئی 1 لاکھ لیپ ٹاپس ڈسٹریبیوشن کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو یہ جو اسکیم ہے اس کی بھی بہت بڑی کاسٹ ہے، بائک کی اسکیم آ رہی ہے اربوں روپے کی. پھر اس کے بعد ای بائکس ہیں. تو یہ اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ میسو انویسٹمنٹ صوبے میں کی جا رہی ہے اعلیٰ تعلیم کے اوپر، اور انشاءاللہ یہ جو مالی حالات بہتر ہوں گے، مجھے بڑی امید ہے کہ پنجاب کی حکومت جو ہے وہ اگلے سال اس سے بھی بڑی میسو انویسٹمنٹ. ڈاکٹر صاحب نے جو بنیادی باتیں اٹھائی ہیں اس میں 2 باتیں بہت اہم لگی ہیں. ایک تو یہ کہ دنیا میں جس طرح کی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے اور نئی انڈسٹری کی نئی شکلیں نکل کے آ رہی ہیں، اور جس طرح سے ڈیجیٹلائزیشن کا ایک پورا کا پورا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے کانٹیکس میں آ رہا ہے، اس میں ہماری یونیورسٹیز کو اور ہماری انڈسٹری کو ری شیپنگ کرنی ہوگی اور اپنے آپ کو ان جدید تقاضوں کے ساتھ جوڑنا ہوگا جو آج کی عالمی دنیا کی ضرورت بھی ہے اور ہماری ملک کی ضرورت بھی ہے. اور یہ بڑے اچھے انیشیٹو جو ایچ ای سی کے کانٹیکس میں بھی لیے گئے ہیں کہ ہم اس وقت یونیورسٹیز کو ایک ایسی وائبلٹی میں لے کے آئیں جو مارکیٹ کے تقاضوں کو بھی پورا کر سکے، اسٹوڈنٹس کے تقاضوں کو بھی پورا کر سکے، سوسائٹی کے تقاضوں کو بھی پورا کر سکے، اور ان بچوں کو، بچیوں کو ایک اچھے شہری کے طور پر سامنے لا سکے. اور اس میں جتنے بھی انیشیٹو، چاہے وہ گورنمنٹ لے رہی ہے، چاہے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن لے رہا ہے یا یونیورسٹیز لے رہی ہیں، اور جو خاص طور پر انہوں نے بات کی نا کہ اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کا جو ریوائول ہے وہ بہت ضروری ہے. میں بار بار سلمان صاحب میں آپ کو ٹوکنا چاہتا ہوں. ایک اور انیشیٹو جو بہت میسو ہم نے لیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ کے پروگرام کے توسط سے عوام تک جانا چاہیے. گورننس جو ہے نا اس میں کی رول 2-3 رول ہیں. ایک ہے اس کی جو وائس چانسلرز ہیں، پھر اس کے رجسٹرارس ہیں، ٹریجرس ہیں، کنٹرولر ایگزامینیشنز ہیں، کالجز کے پرنسپلس ہیں، اور ایک کے ڈائریکٹرس ہیں، کیو ای سی کے، ان سب کو ہم نے ٹریننگ سے گزارا ہے پی ایچ ای سی نے. پھر اس کے اگلی چیز ہے کہ ہم نے فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام بڑا میسو لانچ کیا. ہم نے کوئی 2,500 اساتذہ کو 1 سال میں اس سے گزارا ہے. اس وقت بھی پبلک سیکٹر کالجز کے پرنسپلس کی ٹریننگ جو ہے ہماری چل رہی ہے. اس میں ہم نے ان کو یہ ٹریننگ کی تربیت بھی فراہم کی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جنریٹو ٹولز جو ہیں وہ آپ نے کس طریقے سے بحیثیت استاد کلاس روم میں استعمال کرنے ہیں اور کس حد تک اسٹوڈنٹس کو کرنے دینے ہیں. اپنی اسائنمنٹس میں اس کا استعمال کس طریقے سے کرنا ہے. اینڈروگوجیکل اور پیڈاگوجیکل سکلز آپ کی جدید کیا ہونی چاہیے، اس کے اوپر بھی ہم نے ٹریننگ دی ہے. تو اس سے بھی کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے وہ امپروو ہوگی، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بہتر ہوگا. ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کی نا کہ گورننس کے کانٹیکس میں اساتذہ کی تربیت، ایڈمنسٹریشن کی تربیت، یونیورسٹی سے جڑے تمام افراد کی تربیت، اور اس کے ساتھ ساتھ اس تربیت کو صرف ایڈمنسٹریٹو ایشوز تک محدود نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو کوالٹی آف ایجوکیشن کے ساتھ اور لرننگ میتھڈالوجیز کے ساتھ جوڑنے کی جو کوشش کی گئی ہے. اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اگر ہمارے ہاں ایکٹیو قسم کے وائس چانسلرز، ایکٹیو قسم کے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے سربراہ ہوں تو آپ بھی انہی حالات میں جو مشکل حالات ہیں اس میں بھی ہم
بہت کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ یونیورسٹیز میں کرنے کی گنجائش بہت زیادہ ہے. اور یہ ہمارا اس لیے بھی کرٹیکل چیلنج ہے کہ ہم اتنی بڑی یوتھ ہیں، اور اتنی بڑی یوتھ کے ساتھ جب ہم یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، اور جیسے آپ نے کہا کہ 13% ابھی صرف ایکسیس ہے، تو اس ایکسیس کو بھی بڑھنا چاہیے تاکہ ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو میٹ کر سکیں، اور ساتھ ساتھ جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں ان کو بھی کسی نہ کسی سطح پہ اپریسیشن دے، تاکہ وہ یونیورسٹیز کے اندر ایک انیبلنگ انوائرمنٹ ایسا کریٹ ہو کہ جو لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ یونیورسٹیز کی اعلیٰ تعلیم کے اندر کنٹریبیوٹ کر سکیں. اب سوالات تو دیکھیں بہت سے ہیں، لیکن اب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تو 1-2 نشستیں اور ہونی چاہیے تاکہ ہم تھورلی چیزوں کے اوپر جائیں، اور میں کوشش کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ سبجیکٹ وائز جو ہے نا کوئی ڈسکشن کو آغاز کر سکوں، ایک سیریز آف ڈسکشن جو ہے نا ان کے ساتھ ہم لانچ کر سکیں، جس میں ہم اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کا پرسپیکٹو، جس میں ہم ریسرچ کے کانٹیکس کے سوالات، جس میں ہم گورننس کے کانٹیکس کے سوالات، بجٹنگ کے کانٹیکس کے سوالات، اس طرح کی چیزوں میں آئیں. اور خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے اندر یہ جو ایکسٹریمزم، شدت پسندی کے سوالات، ان پہ بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آج کیونکہ وقت کی کمی تھی، اتنی گفتگو جتنی ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے، اسی میں سے بہت سے سوالات نکلے ہیں جن سے ہم آگے بڑھنے کا راستہ تلاش کر سکتے ہیں. میں آخر میں ڈاکٹر شاہد منی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے. لیکن یہ میری اور آپ کی پہلی نشست ہے، لیکن ہم اس کو ایک سیریز وائز نشست کے طور پر آگے جاری رکھیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.